اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی آثری وعجلت الیک ربی لترضی قال فإنا قد فتنا قومک ومن بعدک وعد اللہم السامری۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئے جس کو ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہدایت پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب ہم حاصل کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں ایسی کتاب عطا فرما جس کو پڑھ کر جس پر عمل کر کے ہم تیرا قرب حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا میرے موسیٰ آپ ایسے کریں، پہلے 30 روزے رکھے اور جو آپ کی قوم کے جو سردار ہیں انہیں بھی حکم دیں کہ وہ بھی روزے رکھے۔ جب 30 روزے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلا حکم دیا جائے گا کہ آپ کو جو تورات دینی ہے وہ کس طرح دینی ہے۔ جب 30 روزے رکھنے لگ گئے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا جو ان کے سردار تھے، بڑے تھے۔ چننے کے بعد ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا، کتاب عطا فرمانے کا وعدہ کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے حکم کیا ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہیں۔ روزے رکھے گئے۔ جب 30 روزے ہو گئے تو 30 روزوں کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ 10 روزے مزید رکھیں۔ یہ 40 روزے مکمل کروانے کے بعد پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے اپنے آپ 70 سرداروں کو لے کر آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چل پڑے، اور یہ پہلے سپارے کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا جناب لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ موسیٰ ہم نے رب کو آمنے سامنے دیکھنا ہے۔ یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی باقاعدہ جب وہ طور پر کتاب لینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہوش میں ہو کہ تم کون سی بات کر رہے ہو کہ رب کو تم نے آمنے سامنے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا لن نؤمن، ہم ایمان بھی تب ہی لائیں گے جب ہم رب کو سامنے دیکھیں گے۔ یعنی تمہارے لیے سمندر پھاڑا گیا، دریا پھاڑا گیا، وہ کم نشانی ہے کہ اب انہوں نے کہا جی ہم تو رب کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فاخذتهم الصاعقہ، فرمایا اچانک ان پر بجلی گری، سارے کے سارے ہی مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار یہ سارے مر گئے ہیں، میں ان کا جواب کیا دوں گا؟ کرم فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک تو وہ وہاں پہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ابھی وہ ساتھ آ رہے تھے، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے اور یہ پیچھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا میرے موسیٰ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے تم جلدی کیسے آ گئے ہو؟ یعنی قوم کے ساتھ آنا چاہیے تھا، تو تم جو ہے وہ بجائے قوم کے ساتھ آنے کے تم آگے آگے آ گئے ہو، قوم کو پیچھے چھوڑ آئے۔ یعنی وہ 70 سردار پیچھے آ رہے ہیں اور تم آگے آگے آ رہے ہو، تو تم نے جلدی کیوں کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کالا ہم اولائی علی آثاری، کہ اے میرے پروردگار وہ بھی میرے ساتھ پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، میں نے صرف اور صرف اس لیے جلدی کیا ہے کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی میرے جلدی کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے، ممکن ہو سکے، میں جلد از جلد جو ہے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ یہ میرا شوق ہے، میری محبت ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جلد از جلد حاضر ہو جاؤں۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ ہم لوگ جس طرح دنیا داری میں جلدی کرتے ہیں، نبی کا شوق یہ ہے کہ حالانکہ آ رہے ہیں، لینے بھی تورات ہی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کے شوق کا عالم یہ ہے کہ وہ قوم سے آگے آگے اس لیے آ رہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے میری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حالانکہ کوئی دیر تھوڑی لگ جانی تھی، فرمایا لیکن اس کے باوجود نبی کی ملاقات کا شوق کتنا بڑا تھا کہ آپ اپنی قوم سے بھی زیادہ تیز اور جلدی جلدی چل رہے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ جو قدم جلدی اٹھے گا وہ میرے رب کے اور قریب مجھے کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تورات ان کو مل گئی، اور ان کو جو تورات ملی تو اس کے اندر 1000 صورتیں تھی اور ہر صورت کے اندر 1000 آیت تھی۔ اب اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہوگا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ 1000 صورتیں ہوں اور ہر صورت کے اندر 1000 آیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے احکامات عطا فرمائے، اور عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ،
اے میرے موسیٰ آپ تو ادھر آ گئے ہیں تورات لینے کے لیے، اور 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو لگ بھی گئے، تو اب ہوا کیا؟ تو میں قد فتنہ قومک من بعدک، تو میں کہ اے میرے موسیٰ آپ کے بعد آپ کی قوم جو ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ گمراہی کے اندر آ چکی ہے، اب انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ وعد اللہم السامری، وہ جو آپ کی قوم کے اندر جو سامری جادوگر ہے اس نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر آئے، 40 دن رہے، یعنی اپنی قوم سے صرف 40 دن کے لیے جو ہے وہ جدا ہوئے ہیں، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو بھی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہونے کے باوجود، یعنی نبی بھی ان کے اندر موجود ہے، اور 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو ادھر آئے ہیں ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب سامری نے کیا کیا، ساری قوم کے زیورات، سونا چاندی سارا کچھ اکٹھا کیا، اسے پگھلایا اور پگھلا کے بچڑا بنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کہنے لگے جناب یہ تمہارا خدا ہے۔ اب یہ جب حال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے آگاہ کر دیا تھا، میں میرے موسیٰ آپ ادھر آئے ہیں اور پیچھے قوم جو ہے گمراہ ہو چکی ہے۔ یار یہاں سے علماء نے ایک بہت بڑا مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ حضور کی امت کتنی بڑی امت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے ادھر ہوئے ہیں، پیچھے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، اور یہاں پہ نبی کو پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی امت جو ہے سیدھے راستے پر چل رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 1450 سال ہو گئے ہیں آقا علیہ السلام کو دنیا سے، ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے، تشریف لے کے گئے ہوئے، اور 1450 سال کے بعد آج بھی یہ امت عقائد کے لحاظ سے کم بہترین کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن جی خدا کو ایک ماننے میں تو کسی کو شک نہیں نا، آج تک مانتے آ رہے، انہوں نے تو خدا ہی بدل ڈالا، انہوں نے جناب بچڑے کو جو ہے خدا بنا لیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے بعد اس امت نے کسی اور کو نبی تھوڑی مانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کی ہے، تحریف نہیں کی ہے، تبدیلی کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اس کے بعد نمازوں کو دیکھ لیں، روزوں کو دیکھ لیں، حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو 1450 سال سے چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری خوبصورتی ہے اسلام کی۔ ہم خود لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں نا، لو جی ہم کس طرح چلیں، کیسے چلیں بھی، اللہ کے بندے یہ تو دیکھنا آج بھی یہ امت ان چیزوں پر تو متفق ہے نا۔ اکثر ہمارے یہاں نا ایک سوال کیا جاتا ہے جی پھر کس کے پیچھے چلے، کوئی ہمیں ادھر کھینچ کے لے جا رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ کے لے جا رہا ہے، بھائی تو کسی کے پیچھے نہ چلنا، تو 5 نمازوں کے فرض ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، وہ تو سارے پڑھ رہے ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، وہابی ہے، بریلوی ہے، سارے پڑھ تو رہے ہیں آخر۔ 5 نمازوں کے فرض ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، روزے کے فرض ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، حج کے فرض ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، 1450 سال سے چلتے آ رہے ہیں، یہ چیزیں تو کم سے کم پڑھ۔ یہ بہانہ تو نہ بنانا کہ ہم کس کے پیچھے چلیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شراب کے حرام ہونے میں کسی کو اختلاف ہے، کسی کو نہیں ہے۔ سود کے حرام ہونے میں کسی کو اختلاف ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اس طریقے سے کتنی ساری چیزیں ہیں، چوری ہے، ٹھگی ہے، بلاوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہر چیز کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل کو دیکھ لیں، صدقہ جو ہم دیتے ہیں، بہنوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے، ماں باپ کا حصہ ہے، سب کا جو حصہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہمسائے کے حقوق میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، رشتہ داروں کے حقوق میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کتنی ساری باتیں ہیں، آ جا کے وہ 2-4 باتوں کو پکڑ لیں گے، لو جی کوئی ہمیں ادھر کھینچ کے جا رہا ہے، کوئی ہمیں کدھر کھینچ کے جا رہا ہے، بھائی کون کھینچ رہا ہے تجھے، تو کم سے کم 5 نمازیں تو پڑھ، اس میں تو کوئی نہیں کھینچ رہا۔ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک بہانہ ہے کہ جناب ہم کس کے پیچھے چلے اور کس کے پیچھے نہ چلے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ 40 دن کے لیے آپ ادھر آئے ہیں، اور پیچھے حال کیا ہوا ہے، قوم گمراہ ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے اس امت کا اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نا اس امت کی، کنتم خیر امہ، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ حالانکہ یار امتیں تو 1,24,000 نبیوں کی بھی آ رہی ہیں نا، لیکن حضور اللہ تعالیٰ نے جس امت کی تعریف کی ہے نا وہ یہ امت ہے، فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا سب سے بہترین جتنی امتیں آئی ہیں سب سے بہترین امت یہی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ 1400 سال گزر جائے اور امت کے اندر جو ہے وہ عقائد کے لحاظ سے، بنیاد کے لحاظ سے کوئی اختلاف بھی نہ ہو، اور اللہ کے فضل سے ہے بھی نہیں، رب کے ایک کونے میں تو کوئی اختلاف، الہکم الہ واحد۔ باقی دیکھیں آگے آ جاتے چھوٹے موٹے مسائل جو ہے وہ جا کے کسی مزارات کو سجدہ کرنا وہ سب کے نزدیک حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا یہ بالکل حرام ہے، یہ چیزیں کوئی بھی نہیں مانتا۔ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو اب جہالت جو ہے وہ سب سے بڑی، آپ اپنے آپ کے دشمن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی بات کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جب میرا کسی عالم سے مناظرہ ہوتا ہے نا، کبھی وہ جیت گیا کبھی میں جیت گیا، میں جب میرا کسی جاہل کے ساتھ کوئی بات ہوتی نا ہمیشہ جاہل ہی جیتا ہے، میں کبھی نہیں جیتا۔
لیکن جاہل کی خصوصیت یہی ہوتا ہے جیتتا وہی ہے. آپ جتنے مرضی ان کو دلائل دے لے، اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو جیت ہی جانا ہے نا اس نے. تو اس لیے نا جہالت کی وجہ سے کسی پر فتویٰ نہیں لگ سکتا. جاہل تو ویسے ہی جاہل ہے. ہاں جب بات علماء کی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں. فتویٰ ہمیشہ علماء پر لگتا ہے، جاہلوں پر نہیں لگتا. آج ہمارے جاہلوں کی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ قوم کا یہ حال ہے، ادھر سے جناب وہ تورات بھی مل گئی تھی، تختیاں بھی مل گئی ان کو. ملنے کے بعد اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا، فراجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تختیاں لے کر، تورات لے کر، غضبان آسفا، غصے کے اندر بھی تھے اور افسوس بھی ساتھ کر رہے تھے کہ یہ کیا بنا کہ میں اچھا خاصا چھوڑ کے آیا تھا اور ان کی بے وقوفی کا حال یہ ہے کہ 40 دن بھی یہ نہیں رک سکے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، فرمایا قال یا قوم، میں میری قوم. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا، آ کے دیکھا تو حال تو کچھ اور ہو چکا تھا. 40 دن پہلے حال کچھ اور تھا. یہ لوگ جو خدا کو عبادت کر رہے تھے، رب کو سجدہ کر رہے تھے، آج وہی لوگ جو ہے وہ بچڑے کے آگے جھکے ہوئے تھے. آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے صرف اور صرف 40 دن کے لیے، وہ بھی ہمارے وڈکوں کی وجہ سے. ہم نیک پاک لوگ ہیں، ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ، اللہ کے محبوب ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہم نے جہنم میں اول تو جانا نہیں ہے، اور اگر ہم گئے بھی صحیح تو ہم کتنے دنوں کے لیے جائیں گے؟ 40 دن. وہ بھی کیوں؟ کہتے جی ہمارے وڈکوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی نا، تا کر کے ہم جو ہے جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی 40 دن کے لیے جائیں گے، باقی اس کے بعد جنت ہی جنت ہے، پھر مزے ہی مزے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایڈے یہ محبوب بنے ہوئے ہیں نا، ان کو کہو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ. یہودی مر جائے گا، کبھی مرنے کی خواہش نہیں کرے گا. یہ مسلمان ہی ہے جو ہر نماز کے اندر دعا کر رہا ہوتا کہ یا اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. کہتے کہ نہیں کہتے؟ جہاں بیٹھے کہ یا اللہ ایمان کی موت عطا فرما. یعنی مسلمان ہی ہے جو موت کی تمنا کر سکتا ہے. اور موت کی تمنا ویسے تو حضور نے منع فرمایا دنیاوی لحاظ سے، معاملات کی وجہ سے فرمایا پریشان ہو کر کوئی موت کی تمنا نہ کرے. ہاں اگر موت کی دعا مانگنی بھی ہے تو اس حالت میں مانگے کہ یا اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، کیونکہ خوشخبری جو موجود ہے نا. حضور نے فرمایا کہ فرشتے قبر کے اندر آ کے نا جب سوال جواب کر لیتے ہیں تو اگلی بات یہ کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے. اب جب ایسی خوشخبریاں موجود ہو کہ مومن بندے کی جناب اب دیکھیں نا، ہم تو 2 فٹ کے اندر اس کو 3 فٹ کے اندر سلا کے واپس آ جاتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب اٹھ کے نظر مارتا ہے نا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے ساری قبر ہی قبر ہوتی ہے. جب اتنی بڑی خوشخبری بندے کے پاس ہو رہا تو پھر دل تو کرتا ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو پھر بھی خیر ہے. ہاں تھوڑی عمل سی کمزوری کی وجہ سے جو ہم پریشان ہو تو اپنی جگہ پہ، وگرنہ مسلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میدان جنگ کے اندر آپ نے یہی بات کی تھی. آپ نے فرمایا تمہیں جس طرح شراب پسند ہے نا، ہمیں اسی طریقے سے موت پسند ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ پتہ ہے نا کہ یار مرنے کے بعد ہونا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شہید ہونے لگتا ہے نا، اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے پردے اٹھا کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا ہمارے پاس کتنے زیادہ چانس ہوتے ہیں مسلمان کے اندر. یہ جی جو جمعرات کو فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں یار بڑا خوش نصیب ہے بھائی، جمعرات نصیب ہو گئی ہے، جمعہ نصیب ہو گیا. ماہ رمضان کے اندر فوت ہو جائے تو پھر اور برکتے والا حساب کتاب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مسلمان کو جو ہے مرنے کا جو دیا گیا نا ایک حساب کتاب کہ بھائی مرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے. مرنے کے بعد اگلا جو جہان ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. ہمارے یہاں بھی ایک بچہ فوت ہوا ہے، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی کی بات ہے. لیکن اس نے کہا جی سنا کیا گزری؟ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اتنے مزے میں پہلے مر جاتا. یہ ابھی کی بات ہے. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اتنے مزے ہیں تو میں تو پہلے ہی مر جاتا. تو مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو کیونکہ 40 دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد پھر جنت ہی جنت، مزے ہی مزے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو کہو ذرا مر کے دکھاؤ. مرنوں کو چھوڑو، یہ مرنے کی دعا خالی کر کے دکھا دے. مر جائے گے کبھی یہ دعا نہیں کریں گے. والا تاجدن ماہرسنا سے اللہ حیا یہ دعا بناؤ عمر الفسانہ. فرمایا اگر یہودی کو 1000 سال بھی عمر مل جائے نا تب بھی یہ مرنے کی دعا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. فرمایا کہ تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تمہارے لیے دریا پھاڑا ہے، سب کچھ کیا ہے، اس کے بعد تمہارے لیے جنت کا وعدہ رب نے کیا تھا. وہ تھوڑی بات تھی کہ ادھر میں گیا اور ادھر تم نے جو ہے وہ اپنا خدا تبدیل کر دیا ہے. افطال علیکم العہد، میں کچھ زیادہ عرصے کے لیے تو نہیں گیا تھا،
تھوڑی دیر کے لیے تو گیا تھا، 40 دن کے لیے تو سارا گیا ہو. امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے، اتنی دیر بھی تم برداشت نہیں کر سکے. فاخلفتم موعدی، فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو فرمایا بتاؤ اب تم نے رب اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیوں کی ہے؟ یعنی میرے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہے. تو یار اس وجہ سے دیکھیں صرف 40 دن یہودی نہیں ٹک سکے ہیں، اور یہ امت آج بھی 1400 سال سے ٹکی ہوئی ہے. اس سے زیادہ اور خوبصورت بات اس کی امت کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.